کرو نظرا پاک محمد جی، کرو نظرا پاک محمد جی، کرو نظرا پاک محمد جی، کرو نظرا پاک محمد جی۔ ایک صحابی نبی کریم سے کہا میں خدا کا عرش بھی دیکھتا ہوں، جنتیوں کو بھی دیکھتا ہوں، یہ ہزاروں سال کے مسافے کی باتیں نظر آتے تھے اس کو۔ اللہ، جہنمیوں کو بھی دیکھتا ہوں، ان کی پریشانیاں، جنتیوں کو بھی دیکھتا ہوں نعمتوں میں، خدا کا عرش بھی دیکھتا ہوں۔ اس نے نبی سے پس محبت کی، ان کی روحانیت کا مس کہاں تک دیکھتا تھا وہ، تو نبی کریم کہاں تک دیکھتے ہوں گے پھر؟ یہاں کی تو باتیں چھوڑو کہ دیکھتے ہیں، وہ تو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ 500 سال کا رستہ ہے آسمان، کہاں آج ایک دروازہ کھلا ہے، 500 سے مسافے تک نظر جاتے تھے۔ اور بکواس کرنے والوں نے بکواس کی، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم دردی خطرہ تھان، جتنا بڑا عقلمند اتنی بڑی بے وقوفی، بکواس کی کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ آپ حکمت سے کوئی باتیں کرتے تھے کہ جبریل آیا، اس نے مجھے کہا یہاں سے ہٹ جاؤ، ایک چکی کا پارٹ گرائیں گے، اس نے بتانا تھا جبریل بھی میری خیر خواہی میں پھرتا ہے، میری رضا کے لیے، نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے لکھ دیا اور لوگوں نے قطب عالم بنایا ہوا اس کو، لاکھوں مرید۔ یہ کتابیں نہ پڑھا کرے، مجھے بھی منع کیا آقا جی نے، اور تم کو بھی منع کرنے کا کہا ہے۔ ایسے ظالم لوگ ہیں، اور لاکھوں مریدیں، کروڑوں مریدیں لے کے پھرتے ہیں۔ میں کھلا کہتا ہوں، اس لیے آقا جی نے تعلیم دی ہے۔ میں اپنی تعلیم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرا اجتہادی معاملہ ہے، میں نے اس چیز کو غلط سمجھا۔ آقا جی نے جب اس چیز کو غلط کیا تو وہ غلط ہی ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو منع کیا ہے کہ تم بھی نہ پڑھو اور یہ بھی نہ دیکھیں، کوئی وسوسہ نہ پڑ جائے۔ جو آقا پہ وسوسہ آ گیا تو ایمان انسان کا ختم ہو جاتا ہے، یا ختم ہونے پہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کتابیں نہ دیکھا کریں، اور شاعروں سے بہت پرہیز کریں، انتہا پرہیز۔ انہوں نے نبی کو بھی گالی، انہوں نے خدا کو بھی گالی دی ہے۔ کوئی بھی شاعر ہو اس کی تعریف نہ کرے۔ جو خدا نے قرآن کی تلاوت میں رکھا ہے برکت، اور درود پاک میں برکت رکھی ہے، وہ شاعری میں نہیں رکھی۔ اور شاعری نقص سے اور مذمت ہے کہ اس کی قرآن میں، مذمت ہے اس کی نبی کی زبان سے۔ تو کبھی ان لوگوں کے چینل ایسے نہیں دیکھنے چاہیے، متاثر ہو جائیں آپ اور غلط تمہارے خیالات ہو جائیں۔ اگر نقص سے پاک بھی ہو شاعری، نقص سے پاک نہیں ہے، آقا نے کہا، خدا نے کہا، نقص سے پاک بھی ہو، لیکن جو برکت خدا نے قرآن کی تلاوت میں رکھا ہے، نبی کی درود میں رکھا ہے، کسی چیز میں نہیں رکھا ہے۔ کیونکہ جو نبی پہ درود پڑھتا ہے، خدا نبی سے عشق کرتا ہے۔ جو نبی سے درود پڑھتا ہے، خدا پھر اس سے عشق کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بڑی بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیا درود ابھی آقا جی نے دیا، اس کو جمال و سینے پر، وضو ہو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی وضو، ان کی طرف سے اجازت ہے سب کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا جو کثرت سے درود پڑھے گا، تو نبی جی نے کہا ایک صحابی کو، اس کثرت میں تکفی ہمک و یغفر ذنبک، جو بھی تو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو کتنی شان آقا جی کے، اللہ کی محبت کا، جو تو چاہے گا ہو جائے گا۔ یغفر ذنبک، اگر گناہ ہوں گے خدا معافی میں رکھے گا، سزا نہیں آئے گی تجھ کو۔ شاعری میں یہ خوبی ہے۔ قرآن کے لیے بڑی سنا ہوگا، بہت کچھ آیا ہے، اور یہ بھی آیا ہے قرآن میں، جو قرآن پڑھتا ہے اگر سچا ہے، مخلص ہے، خدا مانگنے والوں کو، زاری والوں کو، رونے والوں کو اتنا نہیں دیتا جتنا پڑھنے والے کو بغیر سوال کے دیتا ہے۔ تو ایسی نعمتیں چھوڑنا، یہ BBC PPC فلانا ٹھماکا،
شاعروں کے چینل میرے بھائی مجھے کبھی چینل دکھاتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک تو خدا نے نقص میں کہا، نبی نے نقص کہا، مذمت کی تعریف کرتے ہیں۔ ہاں جو نبی کی محبت میں شعر ہوں وہ ان کا امتیاز ہے، جو خدا کی محبت میں ان کا امتیاز ہے، تو دوسرے بکواس بھی بکتے ہیں۔ تو یہ تین، اگر یہ سب کے لیے بات نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو چاہتا ہے اس کا رابطہ رسول سے ہو۔ تو جس کو رابطے کی ضرورت ہے، نبی کریم سے اندھی موافقت کرنی ہے، گنجائش نہیں ڈھونڈنی ہے، کہیں شاعری واری ہو کبھی نہیں جانا ہے۔ اتفاق سے چلے گئے تو بہانے سے اٹھ گئے، اس کی جگہ قرآن کی تلاوت شروع کر دو یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دو، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ آپ ان کی رعایا بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ، وہ تمہاری سرپرستی کریں گے۔ اور تم نے اگر سچی غلامی کی ان کی، وہ حیات النبی ہیں، تمہارے دین دنیا کے کاموں میں سب میں دخل دیں گے، کیونکہ فرماتے ہیں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے کام میں دخل دیتا ہے۔ ایک افسر کا ہو جائے دخل دیتا ہے، ایک وزیر کا ہو جائے دخل دیتا ہے، لیکن جس چیز کی حیثیت طاقت، لیکن نبی کی طاقت تو حد سے باہر ہے، جس کے کام میں وہ دخل دیں گے تو اس کو کیا چاہیے۔ تو خدا کا ہم ان کے سچی محبتی بن جائیں اور ہمارے ہر کام میں ان کے کرم کے تقاضے سے دخل ہو، دینی ہو، دنیا دولت کا ہو، جو بھی ہو، تو خدا یہ قبولیت کی گھڑی کرے اور ہم سب کو ان کی محبت اور ان سے صداقت نصیب ہو انشاءاللہ تعالی۔ نظراں پاک محمد جی کرو، نظراں پاک محمد جی کرو، نظراں پاک محمد جی کرو، نظراں پاک محمد جی بس اے ہو دعا منگدا، بس اے ہو دعا منگدا، تہاڈا نام ہی دل تے نقش ہوئے، بس اے ہو دعا منگدا، تہاڈا نام ہی دل تے نقش ہوئے، بس اے ہو دعا منگدا، تہاڈا نام ہی دل تے نقش ہوئے، اے عرضی آسی پاپی دی، اے عرضی آسی پاپی دی، کرو نظراں پاک محمد جی، کرو نظراں پاک محمد جی۔ میرا ایک ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے۔ کیسے بتاؤں تو سن لو۔ ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند، اس میں ایسی بات نہیں ہے یہاں نہ آئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو اور ان کی محبت میں ہاتھوں کی انگلیوں کو چومو۔ کبھی ہم کچھ چاہتے ہیں تو کرم کے تقاضے سے کہتے ہیں ان کا حال دکھا دوں، اور کسی چیز کو سوچتا ہوں ان کے کرم کے تقاضے ہیں، ان کی مہربانیاں ہیں، تو فرمایا جس کا بھی کاغذ کا کھاتا ہم تم کو بتا دیں گے۔ آقا جی نے کہا جس کو استطاعت ہو حج نہ کرے، یہودی مرے نصرانی مرے، خدا کو اس کی اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اس نے حج کیا؟ کہا یہودی مرے نصرانی مرے، خدا کو اس اسلام کی ضرورت نہیں، پوچھ لو المسیح حدیث، پتہ نہیں کدھر پڑا ہے، بڑھا دیا اس کو، اس نے حصہ لیا ہے قوم کے ساتھ، باقی قوم جتنا مری ہے بیچاری، خدا نے ان کو نواز دے گا انشاءاللہ، کیونکہ آقا جی نے کہا یہ ملک پاکستان اللہ کی اور محمد کی دین ہے، جو ساری عمر کافروں کے ساتھ پلا ہے، پتہ نماز بھی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی اس کو، تو اندھوں کی طرح مت چلو،
جدھر نعرہ مارا، جدھر ووٹ دیا، اب سب ووٹ چھوڑ دو، سارے نعرے چھوڑ دو، بس تمہارے لیے خدا کے بعد کوئی بڑی پناہ ہے تو رحمت للعالمین حضرت محمد۔ وہ تھے نہیں، جو تھے سمجھتا ہے بڑھ گئے، وہ ہر وقت ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے یہ عالمین نہ ہوتا۔ عالمین سارا ان کے لیے بنا ہے۔ اس کا ظاہری بھی ثبوت ہے قرآن کے علاوہ بھی۔ اگر درخت کو بلاتے تھے درخت آ جاتا تھا، کہیں سے گزرتے پتھروں سے آواز نکلتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ابو جہل آئے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آتبہ میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں بتا دے میں کون ہوں؟ اللہ! کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، چشم بدو جہاں میں مثال محمد۔ کسی نے سوچ سے کہا کہ وہ کیسا بدبخت انسان ہے جس کو محمد کی نبوت پہ یقین آیا، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی معجزے۔ ہاں جی، کیا میں کہہ سکتا ہوں۔ اب تم دنیا آخرت کی کوئی بھی چاہتے ہو، مشکل آسان ہو، تو آپ ان کے بن جائیں، دل میں نیت پکی کر لیں، مجھے نہ لکھیں۔ ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میں آج سے غلام محمد ہوں۔ اور ایک دم تو انسان ٹھیک نہیں ہوتا، بیماریاں چھوٹی بھی ایک دم ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو جو آقا جی چاہیں گے میں ان کی مرضی پہ زندگی گزاروں گا، میری مرضی ختم ہو گئی، نیت کر لیں۔ پھر آہستہ آہستہ نمازیں قضا ہوتی ہیں، نمازوں میں مضبوطی کریں، کیونکہ یہ فرضی چیز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا، آقا جی کہتے ہیں اس کی قبر میں خدا سانپ رکھے گا، قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا۔ اور آقا جی کی داڑھی سنت ہے، حکمن سنت ہے۔ داڑھی رکھنے سے ایک دم تو دل ٹھیک نہیں ہو جائے گا، لیکن ان کا حکم کا احترام فرض ہے۔ کہ قص شوار واف اللہ، تو مونچھوں کو کاٹو، مونڈو نہیں کہا تو کبھی نہ مونڈے، کاٹیں تھوڑی رکھیں، کاٹنے کا لفظ کہا ہے۔ واف اللہ، داڑھی کو بڑھاؤ، یہ نہیں کہا 1 انچ 2 انچ یا ادھر تک، جتنی تمہاری مرضی، لیکن حکم پورا کرنے کے لیے، ان کی عظمت کا خیال کرنے کے لیے کہ آپ ان کی عظمت کا خیال کرتے ہیں، یہ ثبوت ہونا چاہیے۔ 1 انچ 1.5 انچ رکھ لو، 1 انچ رکھ لو۔ جب دل ٹھیک ہوگا پھر سب کچھ کر لو گے خود ہی۔ دل ایک دم ٹھیک تو نہیں ہوتا۔ اسی قریب واقعات میں آقا جی نے فرمایا کہ شناختی کارڈ کاٹ دیں، حکومت قبول کرے گی ان کو؟ کیسی مثال دی؟ کہا میری سنت کاٹتے میں قبول نہ کر تو خدا قبول کرے گا؟ تو کچھ نہ کچھ رکھیں، دل ٹھیک ہوگا تو پھر سب کچھ کر لیں گے۔ بہرحال نیت پکی کر لیں۔ آپ نے کہا نیت عمل سے زیادہ معتبر ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ آپ کی نیت تو مومن خیر من عملی ہی، تو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، نیت پکی رکھیں۔ میں بالکل ایسا ہونا چاہتا ہوں جیسے نبی کریم چاہتے ہیں۔ چاہے تم بدتر سے بدتر بھی ہوتے گئے نا، کوئی بات نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تمہاری نیت کی وجہ سے آقا جی تم کو پار لگا دیں گے۔ ہاں، کہ نیت کا سچا تھا، ہوتا نہیں تھا، نیت خراب نہیں تھی۔ بس نیت خراب نہ کرو، میں بھی ٹھیک کرتا ہوں، تم بھی ٹھیک کرو۔ اور میں کروڑ آئی لو یو کے ساتھ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں۔ اتنی میری ہمت ہے، بیٹھا تھا، پھر کبھی ملاقات ہوگی، نہیں تو وہاں تو آقا کے بعد ملاقاتیں بڑی ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ پڑھ دو 2 اور 1 والا۔ شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا، شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا، شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا، شیخ جی کے کرم سے یہ ممکن ہوا۔ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی